عزیز بزرگ و بھائیوں، معزز سامعین کرام، ہم اپنے معاشرے کے اندر ادھر ادھر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ ہمارا معاشرہ جس کے اندر رہنے والے مسلمان پریشانی کے اندر، اذیت کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں۔ کبھی لڑائی جھگڑے، کبھی فسادات، کبھی فتنے اٹھتے نظر آتے ہیں۔ بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آیا کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے کہ جس کے اندر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی قدر و قیمت، اہمیت کا علم نہیں ہے، اور ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان بھائی پریشان ہے؟ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اسلامی معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ اسلامی معاشرے کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک معاشرے کو اسلامی معاشرہ بناتی ہیں، جو ایک سوسائٹی کو، ایک معاشرے کو رہن سہن کا طریقہ بتاتی ہے کہ کس طرح آپس کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے، کس طرح ایک شخص کو دوسرے کے لیے مددگار، ایک دوسرے کے لیے رہنا چاہیے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پوچھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کا، ایک معاشرے کا معیار کس طرح کا ہونا چاہیے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ایک معاشرے کو بچنا ضروری ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، اسلامی معاشرے کے لیے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی خاطر نیلامی میں بھاؤ نہ بڑھاؤ۔ اور یہ ہے اسلامی معاشرے کی دوسری چیز۔ اور اسلامی معاشرے کے اندر تیسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ یہ ایسی چیز ہے جس معاشرے کے اندر بغض و عداوت آ جائے، اس معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، اس معاشرے کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ کہ ایک شخص دوسرے بھائی کے بارے میں دل کے اندر ایسا بغض و عداوت، کینہ رکھتا ہے، جو اپنے دل کے اندر پالے رکھتا ہے، بعد کے اندر ایسی صورت میں سامنے آتا ہے کہ انسان پشیمان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو کہ آپ کا ایک مسلمان بھائی آ رہا ہے، دوسری طرف سے دوسرا مسلمان بھائی آ رہا ہے، اپنے دماغ کے اندر سے حقیر سمجھ کر اپنا راستہ بدل لینا، سے حقیر سمجھتے ہوئے۔ ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک بھائی نے ایک چیز خرید لی ہے اور دوسرے کو پتہ بھی ہے کہ اس نے یہ چیز خریدی ہے، اس کی بات اس سے ہو چکی ہے، فائنل بات ہو چکی ہے، اور وہ جاتا ہے کہ اس پر جا کر کہہ دیتا ہے نہیں، اس نے اتنے پیسے دیے ہیں، میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، یہ چیز مجھے دے دیجیے۔ یہ قطعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ مسلمان بھائی یہ کہہ دے کہ بھائی میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تجھے اس سے
کرتا ہے، یعنی اس طرح کی کوئی شرط لگا دے کہ میں خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اگر تجھے مجھ سے بہتر کوئی مل جائے تو بیچ سکتا ہے۔ اگر وہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے اسے بتا دے تاکہ اسے بھی پتا ہو۔ یہ چیز ہے کہ ایک شخص نے سودا کر لیا ہے، دوسرا جا کر کہہ دیتا ہے میں اس سے اتنا زیادہ دے دوں گا تو چیز مجھے دے دے، یہ قطعاً حرام ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو۔ قرآن بھی کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ان کے درمیان صلح کرواؤ، کے درمیان محبت رکھو۔ اسلام کیا کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو مسلمانوں کے دل آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ بھائی چارہ ایسی چیز ہے جو ایک معاشرے کو عظیم سے عظیم تک بنانے کے اندر اعلیٰ کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارے سامنے موجود ہے مدینہ کی ریاست، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے، نبی علیہ السلام نے آپس کے اندر بھائی چارہ کروایا، پھر وہ معاشرہ ایسا مثالی معاشرہ بنا، ایسا باکمال معاشرہ بنا کہ رب کی رحمتیں بھی اتری، رب کی برکات بھی اتری، کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کس طرح کا ایک نمونہ پیش کر گیا، رہتی دنیا تک ان کا نام امر ہو گیا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ پہلی چیز ہے بھائی بھائی بن کر رہو، اور پھر یہیں پہ بات نہیں کی اسلام نے، اور یہ بھی کہہ دیا مسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی کبھی اپنے بھائی کے خلاف نہیں چلتا، بلکہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلتا ہے، ایک بازو بن کر چلتا ہے۔ لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، نہ اس کو بیار و مددگار چھوڑتا ہے، کہ اگر مسلمان بھائی مصیبت کے اندر ہے، تنگ دستی کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، اس کا ساتھ دے، اس کی پریشانی کو ختم کرے، اگر وہ مقروض ہے اس کے قرض کو ادا کرے، اگر وہ بیار و مددگار ہے اس کا مددگار بنے، یہ ہے مسلمانی کا تقاضا۔ ولا یکذبہ، نہ اس کو جھوٹا سمجھے، ولا یحقرہ، نہ اسے حقیر سمجھے۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا کہ تقوی یہاں ہے، 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، شر آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کیا علامت بیان کی ہے کہ ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اسے اپنے سے نچلا سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ دمہ و مالہ و عرضہ، اس مسلمان بھائی کا خون کرنا بھی حرام ہے، قتل کرنا بھی حرام ہے، اس کا مال بھی ہڑپنا حرام ہے، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا بھی حرام ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ایک معاشرے کو اسلامی معاشرہ بناتی ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک سوسائٹی کے اندر رہنے والے اگر ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر فالو کر لیں، اپنی زندگی کے اندر اسے گائیڈ لائن کی حیثیت دے دیں، اپنی زندگی کے اندر اس کو ایک فورم بنا لیں، اللہ کی قسم ہے معاشرہ اتنا مثالی، اتنا پائیدار ہوگا کہ لوگ مثالیں دیں گے کہ بھئی وہ رہنے والے اس معاشرے کے، اس شہر کے، اس محلے کے رہنے والے لوگ اس طرح کے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں آ جائے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ سمجھ کر ایک اسلامی معاشرے کو اپنا کر الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ عزیز بزرگوں، بھائیوں، معزز سامعین کرام،